مظلومیت کی انتہا ہے حسین اور ظلم کی انتہا ہے ابن زیاد اور شمر اور یزید۔ ہم روتے حسین کو ہیں اور کام کرتے ہیں یزید والے، روتے اہل بیت کو ہیں اور کام کرتے ہیں جانوروں والے۔ یہ کون سی محبت؟ مجھے ایک شیعہ کا فون آیا کہ مولانا صاحب 10 دن ساڈی مجلساں پڑھ دیو اسی تانوں خوش کر دیواں۔ خوش کر دیواں دا مطلب پتہ ہے نا، بھی تھبی پیسیاں دی دیواں گے۔ ہن جی میں میرا نام آئی وہ لہٰذا تھبی بھی وڈی ہونی آئی، تو میں آخیا میرے پیارے میرے لیے سارا سال محرم ہے، میں ہر بیان میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو سناتا ہوں۔ میں اے دا جڑا لینا ہے نا اتھو لینا ہے، تسا مینوں کی دیونا ہے؟ جڑا تسا دیونا ہے دو کلو ڈھیر تھا مینوں پہلے دیتا ہوا ہے، تے میں جتھو لینا ہے نا اتھو جو مینوں لب گیا تو میری تو موجاں ہو جس۔ میں نے کہا میں اہل بیت کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی پیسے ملے، مجھے یہ ساری زندگی مجھے 50 سال ہو گئے اللہ کی بات بولتے ہوئے، اور ہر دفعہ یا اللہ تو قبول فرما، تجھ سے صلہ لینا ہے، مجھے اہل بیت کا مراسی بنا دے، میں اہل بیت کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ہستی نے کربلا میں جان کیوں دی؟ کربلا میں سر کیوں کٹایا؟ یزید کی بیعت کرنے سے آپ کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ چونکہ آپ اس وقت جنت کی سرداری لے چکے تھے جب دودھ پیتے تھے۔ اب اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جان، مال، اولاد ہر شے محفوظ ہو جاتی۔ لیکن امت کو یہ پیغام دینا ہے نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو۔ یہ میں سیاسی لوگوں کی منت کرتا ہوں، نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو۔ مرنا یزید کے ساتھ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن کے مر جاؤ۔ حسین پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوگا کہ میرا بیٹا آ گیا، میری راہ تے چلن والا آ گیا۔ 72 اپنے جانثار کٹوائے اور 16 اپنے خاندان کے، محمد، عبداللہ، جعفر، ابو بکر، عثمان، عباس، 6 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، حضرت فاطمہ کے علاوہ علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، 6 بیٹے، حسین سمیت 6 بیٹے شہید، 6 بھائی شہید ہوئے، 6 بھائی۔ اور پھر جب سارے جان نثار شہید ہو گئے اور پیچھے صرف اہل بیت رہ گئے تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، تسی میں نے اجازت دیو میں پہلے سر دے دوں۔ آپ نے کہا اجازت، اور میرے پتر دی باں بھجی، اس حال حال پائی میں باہر بھج گیا، میرے کو سنی نہیں گئی وہ حال حال، اللہ دی قسم ہے میں نہیں سن سکیا، حالانکہ صرف باں بھجی آئی، جڑ گئی۔ یہاں حسین دیکھ رہا ہے کہ علی اکبر کا سر کٹ رہا ہے، تو علی اکبر پہلے شہید ہیں اہل بیت سے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا سر پیش کر دیا۔ پھر ان اہل بیت میں امام حسن کے بیٹے عبداللہ سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت۔ پھر انہوں نے کہا چاچا مینوں بھی مرن دے اپنے کو پہلے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اجازت ہے۔ تو آگے بڑھے تو ان کے تلوار پڑی کندھے پر، تو ہاتھ کٹ کے گر گیا، ہاتھ کٹ کے گرا تو انہوں نے کہا ہائے چاچا، ہائے چاچا۔
کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر. وہ خود بہت زخمی تھے تو شیر کی طرح جھپٹے اور کوفیوں کے جم گھٹے کو توڑا اپنی تلوار سے. جب تک عبداللہ تک پہنچے وہ ختم ہو چکے تھے. تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے بھتیجے آج تیرا چاچا بڑا بے بس، آج تیرا چاچا بڑا بے بس. اور یہ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے یہ کتے جو اہل بیت کا خون پی رہے ہیں؟ پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا اور پیچھے اہل بیت کے شہداء کے ساتھ، کیونکہ عباس بھی شہید ہو گئے تھے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے تھے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے تھے، محمد بھی شہید ہو گئے تھے، اور پھر چھٹے آپ تھے، آپ کی باری تھی. نماز کا وقت آ گیا، بیچ میں بات رہ گئی. جمعے کا دن تھا، آج کا دن تھا جمعے کا دن، تاریخ 10. نماز کا وقت آیا، آپ نے سورج دیکھا، سورج عین ہویا. آپ نے زہیر کو بلایا. سجے پاسے زہیر آئی سردار، کھبے پاسے حبیب آئی، درمیان چ عباس جنوں سی علمدار آنے وہ ہیں. اب ہمیں اے شمر نو آکھ مینوں نماز پڑھن دے. کی کر رہے ہو تسی؟ کی کر رہے ہو؟ ہن بھی کوئی ویلا ہے نماز پڑھن دا؟ جد کہ جنگ تو پہلے اکھ لگ گئی تے اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی، پتر میں آ گیا لبن واسطے. کیوں نماز نہیں چھوڑی؟ کہ تلمبے والوں کو بتانا تھا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں، تیروں کی سنسناہٹ میں، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں ہم نے کہا اللہ اکبر. زمین کانپ اٹھی ہوگی جب انہوں نے زمین پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی. کتنے فرشتے روئے ہوں گے، کتنی کربلا کی زمین روئی ہوگی، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوئی ہوگی. 1444 سال میں نہ ایسی نماز پڑھی گئی، نہ ایسے نمازی آئے. کہ تلوار کی جھنکار ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور حسین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ سجدہ کر کے پوری امت تلمبے سے بیان ہوں پہ تامے آکھے تلمبا پوری امت شے بر اعظم کو پیغام دیا نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں. سجدہ دینا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا. وہ سر، وہ ماتھا بڑا ہی بدبخت ہے جو سجدوں میں جا کے سبحان ربی الاعلی کا نغمہ نہیں اللہ کو سناتا. نماز پڑھی بہتے زخموں کو، بہتے لہو کے ساتھ، کٹے ہوئے بدن کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی. اور عصر کی نماز سے پہلے ساری کہانی ختم ہو گئی. ایک ایک کر کے سارے کٹتے گئے. جب آخر میں آپ اکیلے رہ گئے تو آپ کے ایک بچے تھے عبداللہ، 2 سال کے تھے. تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا. تو باپ ہے نا، اولاد دی محبت جڑی ہے چھک دی ہے نا.
ان کو خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا۔ امر کا مینو عبداللہ ملا دے، وہ خیمے میں تھے اور آپ ایسے نڈھال گنجائش ہے، نافرمانی تھی۔ تو ایک خاتون اہل بیت کی وہ عبداللہ کو لے کر آئیں تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو یہاں پہ ایتھے بہا لیا، ایتھے جھولی جھولی تو انہوں انج ویکھ رہے ہیں آخری نظرہ نال کہ ہن تک جدائی ہے تے اللہ اس بچے دی زندگی کرے سلامت رکھے۔ تے کوفے دے لشکر ایک بندہ ہے حرملہ بن الموقد النار، اس خبیث نے جو نشانہ مار کے تیر چھڑیا ہے تے تیر اتنا بھی جا سکتا ہے کھبے سجے بھی، پر حسین دا حالی کچھ درجہ ہور اتنا کرنا ہے تے حالی ہور صبر دا امتحان لینا ہے، وہ تیر سدھا ایتھے آ کے لگا ہے۔ بچہ ایسے ہو گیا، وہ ہائے بھی نہیں نکلی، 2 سال دے بچے نو تیر لگی، وہ ہائے گئی۔ اہل بیت نالے ہو رہا ہے، تسی 10 روپے دے مگر جھوٹیاں قسماں چاہ جاندے ہو۔ یہاں آ کے امام حسین کا صبر کا پیمانہ چھلکا تو اپنے بیٹے کے خون کو این لپ بھر لئی، گردن سے خون نکل رہا تھا نا، شارہ گوندی ہے نا، خون ابل رہا ہے، این کر کے لپ بھر لئی، اور اس کے بعد ان این چاہ کے اسمان ال کی تین، یا اللہ تو تا راضی ہے نا، تو تا جی تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پر انہاں دے کولوں بدلہ لویں انہاں دے کولوں بدلہ لویں۔ کوئی بندہ کوفی لشکر دا اپنی موت نہیں مریا، سارے اللہ قتل کروائے، ایک بھی اپنی موت نہیں مریا، سارے قتل کروائے۔ اور امام حسین دا سر ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا، وہ آکھن لگا میں کسے مرے ہوئے دا منہ ایڈا سونا نہیں ویکھیا جیڑا حسین دا ویکھیا ہے، اینج نورانی تے اینج ہوٹھاں تے ہاسا۔ تو اس خبیث کتے نے وہ دے ہاتھے سوٹی آئی تو اس اینج کر کے منہ تے ماری، اینج 2-3 باری ایتھے ماری۔ تو زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے تو روان لگ گئے۔ یا انس بن مالک دا بھی ہمدا، انس بن مالک اتھائیں کوفے راندیاں، وہ روان لگ گئے، آکھن لگے ابن زیاد ایتھے سوٹی نہ مار، انہاں ہوٹھاں تے میں نبی دے ہوٹھاں نو لگدیاں ویکھیا ہے، انہاں ہوٹھاں نبی چومے ہوئے نہ کر نہ کر۔ آکھن لگا تو بڈھا ہو گیا نہیں تو میں تیرا سر بھی لا دے وہاں۔ نبی کی بیٹیاں گھسیٹی جا رہی ہیں، جب ان کو لے کے نکلے خیموں سے نکال کے تو حسین کی بہن زینب علیہ السلام بڑی عظیم خاتون، انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 72 سر نیزوں پہ اور جسم ٹکڑے ٹکڑے، حسین کے جسم پہ 10 گھوڑے دوڑائے کہ جسم بوٹی بوٹی ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعرا مزمل الدماء مقطع الاعضاء وا محمدا وا محمدا بناتك الصبايا وذريتك مقطع تصفي عليها الرياح
یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تڑو تے اللہ دا سلام ہوئے، فرشتیاں دا سلام ہوئے، آج تیرے حسین دی برات ہے، آج اس اپنے لو دیاں تاراں دا جوڑا پایا ہے، اپنی بوٹیاں دا سرا سجایا ہے، اپنی سواری نیزہ بڑھایا ہے، اج دے نال 72 براتی ہیں جڑے گھوڑیاں تے نہیں سوار، نیزیاں تے سوار ہیں۔ اج توڑی اولاد قتل ہو گئی، توڑی بیٹیاں قید ہو۔ ساڑی زمینہ دے انتقال ہوندے جس لئے تے اسی تحصیلدار نو گھر بلائنے ہیں کہ اسی اپنی عورتوں نو کچہری نہیں کر، اسی اپنی عورتوں نو کچہری نہیں کر، ایتھے آ کے انگوٹھے لوا میرے نمی دیاں بیٹی قیدی بن کے جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، توڑی اولاد ذبح ہو گئی، توڑی بیٹیاں قید ہو گئی، انہوں نے کوفیاں کفن نہیں پوایا، ہوان وغیرہ تائی اس مٹی اڑائی تے سارے جسم مٹی نال ڈھک کے کفن پوا دیتا۔ یہ واقعہ رونے اور رلا دینے والا، لیکن اس سے بڑی رونے والی بات ہے کہ ہم نے سبق نہیں لیا۔ جھوٹے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، زانی نے زنا نہیں چھوڑا، شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، سود خور سود نہیں چھوڑتا، رشوت خور رشوت نہیں چھوڑتا، ماں بہن کی گالی نکالنے والا گالی نہیں چھوڑتا۔ حسین صرف اس واسطے کہ دا دیں مرثیے پڑھ کے تے بس چھٹی، یا میرا نبی صرف اس واسطے کہ 12 دن ربیع الاول دے جلسے جلوس کٹ کے تے چھٹی۔